چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد قاضی بلنکوتی صاحب ہیں آج، اور پھر آئیں گے ان کے بعد عبدالقادر فسفری صاحب۔ محمد قاضی بلنکوتی صاحب بھی کیرلا سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کبھی آئے گا۔ ولد فی دار قاضیارا کات کاکا تارا بمنطقۃ ولیانکوت فی العاشر من ربیع الاول سنہ 1177۔ ٹھیک ہے، یہ ہجری اعتبار سے ہے، عیسوی اعتبار سے انہوں نے لکھا ہے 1765 یا 1763، جو بھی آپ 1765 لکھا 1765 لکھ لیجئے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 1857 میں ہے۔ 1765 میں اگر پیدائش ہے تو وفات 1857 کی ہے، اور ہجری اعتبار سے 1177 ہجری، اور وفات کے اعتبار سے 1273 ہجری، 1273 ہجری کے اعتبار سے۔ اس کے بعد دیکھیں، کان ابو علی ملیسار احد رموز العلم ومرجع القضاء والفتوى، یعنی ان کے ابو جو ہوں گے علی ملیسار، وہ اس وقت جو ہے علم کے رموز مانے، مطلب کہ لوگ اشارے کرتے ہوں گے کہ ہاں عالم ہے تو وہ ہے۔ ومرجع القضاء والفتوى فی هذه المنطقة العریقہ، اور اس پرانے مطلب علاقے میں وہ کیا ہے، وہ اس وقت قضاء اور فتویٰ کے مرجع مانے جاتے تھے، لوگ انہی سے پوچھتے تھے۔ بعد میں انتقل الیہا من موتہ الاصلی شالیات بعد زواج السیدہ آمنہ بنت محمد بن عائل کاکا تارا۔ بہرحال پھر شالیات آ گئے تھے، ان کی شادی ان سے ہو گئی ہوگی ان کے والد صاحب کی، اس لیے ہمیں صرف اتنا یاد کرنا عمر قاضی بلنکوتی کی پیدائش، اور پیدائش کہاں ہوئی ہے، قاضی کاکا تارا میں ان کی پیدائش، بس اتنا یاد کرنا اس میں سے۔ اور نشأ تحت رعایت والدہ و تربیتہ فی بیت العلم والتقوی، اپنے والد کے سائے تلے پروان چڑھے یہ، اور وہ فی الحادی عشر من عمرہ، جب 11 سال کے ہو گئے ہوں گے تو یہ التحق بلحقۃ الدروس برواق جامع تانور حیث کان الشیخ احمد مسلیار تونام وینتر المتوفی، پھر جا کر کے یہاں پر یہ پڑھے ہیں، وہاں پر 11 سال کی عمر میں۔ خیر یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک، باقی آپ لکھ لیجئے، بتا رہا ہوں۔ ایک تو لکھے جو این ٹی نے پوچھا تھا ان کے بارے میں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ این ٹی کا ماننا یہ ہے کہ الربع الاخیر من القرن الثانی عشر للہجری، الربع الاخیر، اس کی پیدائش کب ہے، الربع الاخیر من القرن الثانی عشر الہجری، یعنی کہ 12ویں صدی کے بالکل اخیر میں، اس لیے کہ اس کی پیدائش آپ لوگوں نے لکھا ہے 1177 نا، تو 1175 کے بعد جو ہے آخری شروع ہو گیا، 12ویں صدی کا آخر ہو گیا، تو اس لیے اگر یہ والا پوچھا تھا 2019 میں شاید، الربع الاخیر من القرن الثانی عشر الہجری، کیونکہ 1175 تک تو مطلب ربع ثالث چل رہا ہے وہ، لیکن ربع ثالث، لیکن ربع اخیر یعنی چوتھا والا شروع ہو جائے گا فوراً 1176 کے بعد، اور ان کی پیدائش کب ہوتی ہے 1177 میں، اس لیے یہ جواب صحیح تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو کسی کو دقت اس میں؟ اور جو ان کا مشہور قصیدہ ہے القصیدۃ العمریہ، القصیدۃ العمریہ فی مدح خیر البریہ، جب وہ حج کرنے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا القصیدۃ العمریہ، مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا یا پھر کوئی دقت نہیں ہے؟ القصیدۃ العمریہ فی مدح خیر البریہ، یہ انہوں نے اس وقت پڑھا تھا جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے اس کو پڑھا تھا۔ پھر ان کے ایک کتاب اور لکھیں آپ، نفائس الدرر، نفائس الدرر، نفائس الدرر ان کی لکھ لیا، اور لکھیں قصیدۃ لما ظہر، قصیدۃ لما ظہر صلی الالہ، جی جی، صلی الالہ تو قصیدۃ العمریہ ہی کو کہتے ہیں نا، جی جی، القصیدۃ العمریہ کو ہی صلی الالہ بھی کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں دیکھیں ذرا، میرے پاس اور کوئی نوٹ ہے؟
یہ دیکھیے ان لوگ کا لے کر کے آیا ہوں آج، المرشد ایجوکیشنل گروپ والا، پتہ نہیں ان کی پیدائش سے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ 1177 والا، یہ دیکھیے 1177 یہ دیکھ چکے تھے ہم لوگ، اور یہ بھی پڑھ لیے ان کے بارے میں، جو بھی ان کی کتابیں زیادہ پڑھنی پڑے گی بس۔ ان کا لقب دیکھیے، ان کا لقب کیا ہے؟ حسان ملیبار کہتے ہیں ان کو، حسان ملیبار، اور حسان الہند کہتے ہیں کہ ان کو غلام علی آزاد بلگرامی صاحب کو، یہ وہ کہتے ہیں حسان ملیبار۔ اشعار الارتجالیہ المشہورہ بالعربیہ واللغۃ المحلیہ ما فلا ملا یعلم، ان میں کچھ ارتجالی وہ اشعار ہوں گے، وہ بہت مشہور ہوں گے، ایسا کچھ کہہ رہے ہیں۔ القصیدۃ العمریہ کو دوسرا نام کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ صلی اللہ علیہ، یہ پوچھا تھا این ٹی اے نے، شاید ہم ہی لوگوں سے پوچھا تھا ابھی 2020 میں ہی، یا اسی میں پوچھا تھا 21 میں۔ القصیدۃ العمریہ کو صلی اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے انشد فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انہوں نے پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے۔ پھر ان کی ایک دوسری کتاب ہے نفائس الدرر، یہ بھی نفائس الدرر ہے، مجموعۃ اشعار فی مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مقاصد النکاح، یہ بھی اسی اشعار پر مشتمل ہے۔ اصول الذبح، تراجم المحللات، تراجم المحرمات، محرمات اور جو حلال چیزیں اس کے بارے میں اس میں ذکر کرتے ہیں۔ قصیدہ القاضی المحی الدین، الف العاصی، یہ بھی قصیدہ، الف العاصی، الف العاصی یعنی عاصی نے لکھا ایسا کچھ کر کے، یہ بھی قصیدہ ہے۔ قصیدہ فی بیان استواء القرآن، قصیدہ فی نحس الایام، یعنی ایام کے نحوست جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں قصیدہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو پھر ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ یہ تو ہے 1177 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور عیسوی اعتبار سے انہوں نے لکھا ہے 1763 یا 1765، جیسے اس کتاب میں تھا، دو میں سے ایک یاد کر لیں۔ بلنکوت میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور مات ابو و فی العاشرۃ من عمرہ، جب یہ 10 سال کے رہے ہوں گے تو ان کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہ خاص بات ہوگی ان کی وفات والی، یہ 10 سال کے ہیں، ان کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ نے مزید جن کے بارے میں لکھا ہوگا ان کو مینشن کر لیجیے، یاد بھی رہ جائے گا آپ کو۔ ان کی جو اپنی والدہ رہی ہوں گی شاید وہ 8 سال کی عمر میں انتقال ہو گئی ہوگی۔ پھر یہ اپنے والد کے اس میں پلے پڑھے، اور ان کے اکثر قصیدے آپ کو کس میں ملیں گے؟ مدائح النبویہ میں، اور خاص طور پر جو مشہور قصیدہ ہے وہ کون سا؟ القصیدۃ العمریہ ہے، جس کو صلی اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہے۔ انہوں نے اس وقت جو برطانوی حکومت تھی اس کے خلاف بھی بولتے رہتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے انا حکومت المستبدین، یہ جو حکومت ہے یہ ظلم کرنے والی حکومت ہے۔ اور قاد الناس فی حرکت من دفع الضرائب، جہاں پر یہ رہتے ہوں گے وہاں ٹیکس لاگو کر دیا ہوگا ان لوگوں نے، تو انہوں نے کیا ہے ٹیکس نہ دینے کی لوگوں کی قیادت کی کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، اس کو منع کرو۔ اور انہوں نے کہا تھا لا جبایۃ لارض اللہ، اللہ کی زمین میں کوئی ٹیکس ویکس لاگو نہیں ہونی چاہیے۔ جبایہ مانے ٹیکس نہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ جی تو جناب ٹھیک ہے، 1819 میں ایک مرتبہ کو قید کیا گیا، بینما یصلی صلاۃ التراویح اصابہ الصداع والقیء الشدید شدید واستمر فی حلم 3 اشہر ثم مات۔ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، پھر ان کو قی وغیرہ سر درد ہوا اور قی آنے لگا بہت زیادہ، اور اسی حالت میں ان کا 3 مہینے بعد انتقال ہو گیا۔ ان کا لقب کیا؟ حسان ملیبار، اور عرب والے ان کو اسلام سے پکارتے تھے عمر الفقیر الملیباری، عمر الفقیر الملیباری، اسلام سے عرب والے ان کو پکارتے تھے۔ تو قصیدۃ العمریہ یہ پڑھ لیے ہم لوگ، نفائس الدرر یہ بھی پڑھ لیے، بعد مسائل علم العقائد، مدح الرسول، مقاصد النکاح، یہ تو یاد رکھنا ہم لوگوں کو، تقریباً 1000 اشعار ہیں اس میں۔ اصول الذبح، الف العاصی یہ پڑھ لیے ہم لوگ، لاح الہلال، صلی الالہ تو قصیدۃ العمریہ، لاح الہلال یہ بھی ایک قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ حسن الایام، لما ظہر، لما ظہرا ایسا کر کے ایک قصیدہ ان کا۔ اس طرح ان کا قصیدہ الطلاق کے نام سے،
قصیدہ الطلاق. قصیدہ الطلاق بھی ایک ان کا قصیدہ ہے. اور اصول الذبح یہ بھی ان کی کتاب ہے. اصول الذبح. بس اتنے ہی یاد کریں ہم لوگ کافی ہے. ان کے بارے سوالات یہی سب کچھ آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں، حسان الملیبار کہتے ہیں ان کو. اور عمر الفقی الملیباری اس نام سے مشہور ہے. اور باقی ان کا نام قاضی عمر بن علی، شاید ان کا نام ہے پورا، قاضی عمر بن علی. آپ لوگوں کو کچھ پتہ مزید اس کے بارے میں تو بتائیے. پھر عبد القادر فسفری صاحب، ان کو دیکھ لیجیے اگر نہیں بتائیں گے تو کچھ بھی. دیکھیں ان کے بارے میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں، کچھ کتابیں ان کی بھی یاد کرنی ہے ہم لوگ کو. عبد القادر فسفری صاحب، ان کی پیدائش میں لکھا ہے 1313 ہجری، 1313 ہجری کے اعتبار سے. اور وفات لکھا ہے 1374 ہجری، 1374 ہجری، یہ ہجری کے اعتبار سے لکھا ہے. اور ہم نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ان کی پیدائش جو ہے عیسوی اعتبار سے جو ہے وہ شاید کہ 1895 سے 1995 تک چلتا ہے، ایسا ہے. لفظ یعنی صحیح مل نہیں رہا تھا تو ہم نے ایسے لکھے. باقی آپ اگر ہجری والا یاد کریں تو یاد کر لیجیے. جی جی، 1895 سے 1944. ٹھیک ہے، 1895 سے 1944. اور ہجری اعتبار سے لکھے 1313 سے 1374. ٹھیک ہے، شکریہ. ان کے بارے میں تو اتنا ہی کچھ لکھا ہے. اور ایک یاد کریں کہ یہ فسفر جو ہے یہ کہاں، کیرلا میں. ٹھیک، کیرلا. اور قدیم الاسد الفسفریہ من الیمن، یہ جو ان کا جو قبیلہ ہے فسفری نام کر کے، یہ کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ یمن سے کیرلا آئے تھے. یمن سے کیرلا آئے تھے. یہ مالابار میں ایک جگہ ہے، وہیں ادھر ہی ان کی نسبت ہے. بس اتنا یاد کرنا تھا کہ یہ لوگ آئے تھے یمن سے کیرلا. باقی ان کی کتابیں دیکھیے. پہلی کتاب ان کی جواہر الاشعار، حاشیہ علی شرح قطر الندی، مجموع الفوائد. جواہر الاشعار ضرور یاد کر لیں ہم لوگ، شاید یہ پہلی کتاب ہے اس لیے. پورا نام اس کا کچھ اور ہے. جواہر الاشعار ہے، وغرائب الحکایات والاخبار ہے پورا، وغرائب الحکایات والاخبار. جواہر الاشعار 1، حاشیہ علی شرح قطر الندی 2، مجموع الفوائد، سمر السرا فی مدح خیل الورا، تحفۃ الصبیان، تحفۃ الصبیان، یہ کتاب یاد کر لیں ہم لوگ. اور تحفۃ الصبیان کا پورا نام ہے تحفۃ الصبیان والانام فی بیان الایمان والاسلام. پورا یاد نہ ہو تو اتنا یاد کر لیں تحفۃ الصبیان. سحر الصبیہ فی دراست اللغۃ العربیہ، یعنی بچوں کو عربی زبان کے سلسلے میں ایک اچھی کتاب. اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے ان کی کتاب محمد ناظم ندوی کی المنہج الجدید لدراست اللغۃ العربیہ، 4 اجزاء میں. آئین کتاب تحفۃ الصبیان، تحفۃ الصبیان، سحر الصبیہ فی دراست اللغۃ العربیہ، خیر الدارین، خیر الدارین. دیکھیں میں نے دوبارہ لکھا ہے وحید فی فسفر، یہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے 1894 سے 1944 انہوں نے لکھا. آپ اس کو مینشن کر لیجئے عیسوی اعتبار سے. یوسف الفسفری ان کے والد صاحب کا نام ہے. ان کی کتابوں میں یہ کتاب لکھ چکے آپ، کتاب الجواہر الاشعار وغرائب حکایت والاخبار. نہیں، وغرائب. الحکایہ والاخبار یہ الگ کتاب ہے، تاریخ اسلام پر ہے. الحکایہ والاخبار یہ الگ کتاب ہے شاید تاریخ اسلام پر. مجموع الفوائد یہ پڑھ چکے ہم لوگ. حاشیہ علی شرح تہذیب الکلام، اور ایک کتاب ہے شرح قطر الندی اور شرح تہذیب کلام، 2 ہو گئے حاشیہ والے. حاشیہ تخمیس بان السواد، دیوان و اشعار غربیہ، تحفۃ الصبیان، سحر الصبیہ، خیر الدارین. یہی کل کتاب ہے ان کی.
ایک ان کی دیوان ہے الاشعار العربیہ کے نام سے، الاشعار العربیہ۔ باقی دو تین چیزیں جو اس میں زیادہ اہم ہم لوگ کو یاد کرنی ہے، ایک تو ان کی یہ پہلی کتاب، کتاب جواہر الاشعار، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا الحکا والاخبار بھی یاد کر لیں، اور یہ حاشیے سے جتنے آتے ہیں سب، اور یہ نیچے والے دو تین، تحفۃ الصبیان، سہل الصبیہ اور خیر الدارین، اور حاشیہ تقریباً السواد یاد ہو گیا، تو اتنا انشاءاللہ کافی رہے گا ان کے بارے میں۔ ان کے بارے میں اس سال شاید کچھ سوال نہیں آیا تھا نا، نہیں بھائی آپ کو کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں؟ سوال آیا تھا اس سال؟